8वां रेफरेंस आपके पेज पर सुनन अबी दाऊद की हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 823 और उसके साथ फिर 824, और जामिया तिरमिजी में 311 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। उबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। ये वही सहाबी हैं जिनसे बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस हम पहले पढ़ चुके, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, के उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। अब वही सहाबी एक और हदीस बयान कर रहे हैं, और हदीस का सबसे बेहतर फाहम वही होता है जो सहाबी खुद बयान करे अपनी हदीस का। तो वह फाहम सुन लीजिए। हवाला मैंने बता दिया, सुनन अबी दाऊद 823 और 824, और जामिया तिरमिजी 311, और सुनन निसाई के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि वो कहते हैं कि एक दफा फजर की नमाज में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए फजर की नमाज में, यानी कि जहरी नमाज। दो किस्म की नमाजें ना, जहरी जिसमें इमाम किरात ऊंची करता है, जहरी नमाजें 3 है, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा और सलातुल फजर, और सिर्री जिसमें आहिस्ता आवाज से इमाम किरात करता है, वो 2 हैं, सलातुल ज़ुहर और सलातुल असर। तो कहते हैं फजर की नमाज थी जिसमें जहरी आवाज के साथ किरात की जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम किरात करते जा रहे थे। और किरात क्यों करते थे, ये बुखारी और मुस्लिम में भी कितनी हदीसें मिलती हैं कि उस वक्त कुरान पाक रिटन फॉर्म में सबके पास मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान तिलावत करते थे ना, तो सहाबा किराम फिर साथ साथ पढ़ते थे ताकि हमें भी वो आयतें याद हो जाएं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में हमारे पास मुसहफ मौजूद है, उस वक्त तो ये बात नहीं थी। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो नई आयत नाजिल होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तिलावत करते थे, तो सहाबा भी साथ साथ पढ़ते थे कि हमें याद हो जाए, तो साथ साथ वो किरात करते थे। तो फजर की नमाज में भी सहाबा किराम साथ साथ किरात कर रहे थे। अब ये मौका आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये काम करने से मना कर दिया। ये वो हदीस है। तो नमाज के बाद आपने फरमाया, लअल्लकुम तक़राऊन खल्फ़ इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे किरात करते हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लगा कि मुझसे कोई नमाज छीन रहा है, यानी मेरी तवज्जो बट रही थी, क्योंकि वो ऊंची आवाज से थोड़ी सी किरात कर रहे थे, तो ज़ाहिर पढ़ने वाले को फिर मुगालता लग जाता है। तो फरमाया तुम अपने इमाम के पीछे किरात करते हो। कुलना नाम हादा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि ये किरात इमाम के पीछे मत किया करो मगर सूरतुल फातिहा पढ़ा करो। क्यों, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि बेशक उसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। अब इसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी कि इमाम के पीछे किरात मत करो सवाए सूरतुल फातिहा के, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होनी, वो किरात कर सकते हो इमाम के पीछे, लेकिन उसका मौका क्या है वो आगे आ जाएगा। ये नहीं है कि इमाम भी पढ़ रहे तो आप भी साथ साथ पढ़े, इस तरह नहीं। और वो है रेफरेंस नंबर 9। अच्छा, इसी में ये 823 हदीस थी सुनन अबी दाऊद की। 824 नंबर हदीस ये है कि वही उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी ताबई के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, और एक ताबई है नाफे, वो कहते हैं कि मैंने उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नमाज पढ़ी, तो मेरे साथ खड़े थे। सुनन अबी दाऊद 824 नंबर। तो मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ी है, उम्मुल कुरान। तो मैंने सलाम फेरते ही कहा उस सहाबी से, उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि क्या आपने इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ी है, उम्मुल कुरान पढ़ी है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ी है। तो उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा मैं तेनों दसना मैं क्यों पढ़ी है, जी आयत मौलवी नहीं समझ आती। उन्होंने कहा मैं बताता हूं क्यों मैंने पढ़ी। फिर उन्होंने 823 नंबर हदीस जो सुनन अबी दाऊद और जामिया तिरमिजी की 311, वो पूरा वाकया उन्होंने सुनाया ये हुजूर की वफात के बाद। और सहाबी यही हैं उस हदीस के रावी जो बुखारी और मुस्लिम में भी है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। वो सहाबी ने कहा कि भाई मैंने इसलिए नमाज, और यहां भी फजर की नमाज ही थी, वो ताबी कहते मैंने साथ पढ़ी फजर की नमाज, जहरी नमाज। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी फजर की नमाज में किरात कर रहे थे, फातिहा भी और साथ साथ पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमा दिया, लेकिन कहा कि फातिहा जरूर पढ़नी है क्योंकि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। और वही बात उन्होंने यहां पर रिपीट की अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि सुनन इब्ने माजा में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 843 नंबर हदीस है
کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کے اندر، کیونکہ اب بہانا ہی کوئی نہیں نا، امام کی قرات تو سننی کوئی نہیں ہے، تو فاتحہ تو پڑھنی ساتھ سورت بھی ملاتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ بہانے تو ویسے بنائے ہوئے ہیں ورنہ کہ جی وہ قرآن ہم سن رہے ہوتے ہیں، ورنہ مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، اس میں تو امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اسی حدیث، یہ جو ہم نے سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی، اسی پر امام ترمذی کے کامنٹس ہیں حدیث نمبر 311 کے کانٹیکسٹ میں، کہ اکثر صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین اور پوری امت کے علماء، چاہے وہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، عبداللہ ابن مبارک، ایک ایک امام کا نام لے کر انہوں نے کہا سوائے اہل کوفہ کے، یعنی وہی نجدیوں کے علاوہ، کوفیوں کے علاوہ، سب کے سب لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن کب پڑھتے تھے وہ اب ڈیٹیل آ رہی ہے، وہ آپ کے پیج کے اوپر ہے، ریفرنس 9۔ جز القراء امام بخاری کی کتاب ہے، جیسے امام بخاری نے جز رفع الیدین پوری کتاب لکھی ہے نا، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی ایک ٹاپک پر لکھی جائے۔ جز رفع الیدین لکھی، جو میں نے مسئلہ نمبر 70B ریکارڈ کروایا ہے، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں اس پوری کتاب کا تعارف ہے۔ تو امام بخاری نے ایک جز القراء بھی لکھی ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 274 نمبر یہ حدیث موقوف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ کے پیج پر ریفرنس 9۔ للامام سکتتان، امام کے لیے ہوتے ہیں 2 سکتے، امام 2 سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی قرات کرنے کے بعد امام کے ہوتے ہیں 2 سکتے۔ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، تو تم غنیمت سمجھو ان 2 سکتوں میں قرات کرنے کو، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو، ان 2 خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے، اور یہ سکتے پہلی رکعت میں 2 ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے، ہاں پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے۔ اور سکتوں کا بھی ثبوت، پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا کرتے تھے، اس کا سکتہ کرتے تھے، اور اسی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا۔ اور دوسرا سکتہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 777 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں، اس خاموشی کے اندر قرات کر لے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا۔ ریفرنس نمبر 10، آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جز القراء انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراء کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پا لے۔ اب یہ دیکھ لیں کیا فتویٰ ہے، یہ کہتے ہیں جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، امام ابو ہریرہ کا فتویٰ، یہ کوئی بعد کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، یہ امام ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ تیرے لیے
وہ رکعت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکعت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے. اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورت الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو. 133 نمبر روایت یہ ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، ورنہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول، ایک ابو بکرہ بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا، نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ. کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا. پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا، اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا کہ رکوع کے اندر رکعت مل جاتی ہے. وہ تو اس کو پتا نہیں تھا، کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا، تم نے اپنی طرف سے یہ رزلٹ نکال دیا اور جعلی قسم کی فتویٰ جو لوگوں کو بتا دیا. ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا اور تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ ہی حرکت کرو اور رکعت شمار کر لو. دیکھیں نا عقل بھی تو کام کرتی ہے. اور یہاں امام ابو ہریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما، میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اصل امام تو امت کے صحابہ اکرام علیہم رضوان ہے. ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکعت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے، قیام فرض ہے. اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے، وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا. تو بہرحال یہ دونوں روایتیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکعت شمار کرے، یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے، اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے بھی روایت کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا. تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا. امام ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکعت نہ شمار کرنا، اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا. بالکل واضح ہو گیا. الحمدللہ علی کل حال.